بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے فقہ اور اس کی اصطلاحات کے بارے میں۔ فقہ نام ہے دین کے فروعی مسائل کو شرعی دلائل سے جاننے کا، اور شرعی دلائل چار چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ ان چاروں چیزوں سے فروعی مسائل کو بیان کرنا، احکام کو ثابت کرنا، یہ فقہاء کرام کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تین چیزیں پیدا فرمائیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور ہدایت یافتہ لوگ۔ اب فقہ کی کچھ اصطلاحات ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ مثلا پہلی اصطلاح ہے فرض، کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ تو فرض کہتے کس کو ہیں؟ تو فرض نام ہے ایسا حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس کا کرنا ضروری ہو، جس کا چھوڑنے والا گناہ گار اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو۔ مثلا 5 وقت نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، یہ فرض ہیں اور ان کا ادا کرنا ضروری ہے، چھوڑنے والا گناہ گار اور ان کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں: فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین جو ہر مسلمان پر الگ الگ لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ 5 وقت نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں۔ اور فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ مثلا جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ ایک اصطلاح ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے سنت وہ کام جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ سنت کی پھر 2 قسمیں ہیں: سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو اور بغیر عذر اسے کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنت کا چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ وہ سنت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اکثر کیا ہو اور کبھی کبھی بغیر کسی عذر کے بھی چھوڑ دیا ہو۔ مثلا عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ مستحب ایسا فعل جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کبھی کبھی کیا ہو، کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ بھی نہیں ہوتا، مثلا نوافل وغیرہ۔ حرام وہ فعل ہے جس کا ممنوع ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس کا کرنے والا گناہ گار ہو اور اس کا انکار کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا شراب ایسی حرام ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نعوذ باللہ میں شراب کو حرام نہیں مانتا، ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ حرام کی کچھ اقسام ہیں: مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ فعل جس کی ممانعت دلیل قطعی سے، دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اس کو حلال جاننے والا کافر تو نہیں ہوتا، البتہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ مثلا امام سے پہلے سجدہ یا رکوع کر لینا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کا کرنا شریعت میں برا ہو اور اس کا کرنا برا سمجھا جائے اور نہ کرنا بہتر ہو۔ مثلا نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بجائے سورہ فاتحہ سے شروع کر دینا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، مباح، جس کو ہم جائز کہتے ہیں۔ یہ وہ فعل ہے جس کے کرنے سے نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی ثواب۔ مثلا کھانا پینا سونا، یہ چیزیں جائز ہیں، ہم کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں کریں گے تو کوئی ثواب بھی نہیں۔ ایک چیز چھوٹ گئی ہے، واجب۔ واجب ایسا حکم ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا گمراہ ہوتا ہے، البتہ اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں، فاسق ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ وتر کی نماز۔ تو یہ چند اصطلاحیں ہیں: فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے، جو روزمرہ ہماری بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں، جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔
اللہ ہم سبھی کو دین کی باتیں جاننے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔